اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ ٹو آل مائی ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں سی ٹیٹ کے امتحان میں پرچہ اول اور پرچہ دوم یعنی پیپر 1 اور پیپر 2 کے لیے جو پیڈاگوجی پوچھی جاتی ہے، یعنی پیپر 1 کے لیے 15 مارکس کی پیڈاگوجی پوچھی جاتی ہے اور پیپر 2 کے لیے 15 مارکس کی پیڈاگوجی پوچھی جاتی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک پیڈاگوجی میں جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ آپ تک میں شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو میں یہی امید کروں گا کہ آپ بآسانی کے ساتھ پیڈاگوجی کے حصے سے 12 تا 14 مارکس لانے میں کامیاب رہیں گے۔ یعنی اگر آپ کم سے کم یہ ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اور اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، آخری درجہ یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے اس کو سمجھنے کے ساتھ آپ وہاں پر اچھے سے اپلائی کریں گے تو میں یہی کہوں گا کہ کم از کم 10 مارکس آپ بآسانی سے لا سکتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اردو پیڈاگوجی میراتھن، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے ہم شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیڈاگوجی ہے آپ کو سی ٹیٹ، ٹی ایس ٹیٹ اور اے پی ٹیٹ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو چلیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں آموزش یعنی لرننگ۔ اب دیکھیں آموزش لرننگ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں آموزش لرننگ کے معنی سیکھنے کے ہیں۔ بچہ مدرسہ جا کر، لائبریری جا کر، مسجد جا کر، مکتب جا کر جو زبان سیکھتا ہے آموزش کہلاتا ہے۔ اس طریقے کو رسمی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ وہاں پر سوال پوچھا جاتا ہے کہ آموزش کسے کہتے ہیں، تو آموزش کے معنی ہی یہی ہیں کہ آموزش کے معنی لرننگ کے ہیں۔ یعنی آموزش انگلش میں ہم اس کو لرننگ کہیں گے، اس کے معنی اگر دیکھیں تو سیکھنے کے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں، یہاں پر اس کو اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہاں سے ایک کوشچن بنتا ہے، آپ پیپر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آموزش، دیکھیں آموزش جو ہے رسمی طریقہ ہے، مدرسے کے ذریعے سیکھتے ہیں اس کو، مکتب کے ذریعے، مسجد اور مندر کے ذریعے، لائبریری کے ذریعے۔ اس کے بعد دیکھیں اکتساب۔ دیکھیں آموزش اور اکتساب میں فرق ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ اکتساب، آموزش، ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو آسانی کے ساتھ 1 مارکس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں اکتساب، یہ اکتساب کسے کہتے ہیں، تحصیل کسے کہتے ہیں، یعنی اکتساب اور تحصیل دونوں ایک ہی ہے۔ ایکویزیشن اس کو ہم انگلش میں کہیں گے۔ دیکھیں گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے، یعنی گھر کے بڑوں کی زبان سن کر بچہ جو نقل کرتا ہے، اکتساب کہتے ہیں، یعنی فطری طور پر یہ زبان بولتا ہے۔ دیکھیے آپ کو یہاں پر دونوں میں فرق محسوس ہو رہا ہوگا، یعنی دونوں میں جو فرق ہے رسمی، یعنی اس کو ہم رسمی طریقہ کہیں گے، یہ جو ہے زبان فطری طور پر سیکھے گا۔ اکتساب جو زبان ہے وہ فطری طور پر سیکھے گا، یعنی گھر میں بڑوں سے سن کر۔ اگر وہی آموزش یعنی آپ کو لرننگ سیکھنا ہے تو آپ کو مدرسہ جانا پڑے گا، مکتب جانا پڑے گا، مسجد، مندر یا پھر لائبریری کے ذریعے۔ لیکن اکتساب جو عمل ہے یہ گھر کے بڑوں سے جو بچہ سیکھتا ہے یعنی نقل کرتا ہے، اسی کو ہم اکتساب کہیں گے، تحصیل کہیں گے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ فطری طور پہ ہوتا ہے، دیکھیے اور یہ یعنی فطری طور پہ ہوتا ہے، یہ گھر کے بڑوں سے سیکھتا ہے، اسی کو ہم پہلی زبان یا پھر مادری زبان کہیں گے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اکتساب یعنی مادری زبان، پہلی زبان جو فطری طور پر بچہ سیکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو چلیے ہم نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔
اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے استقرائی طریقہ. اب دیکھیں یہ ایک جدید طریقہ ہے. اس طریقے میں پہلے مثال دی جاتی ہے، پھر قواعد بتلائے جاتے ہیں، یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف. دیکھیں یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ استقرائی انڈکشن میتھڈ اور ڈیڈکشن میتھڈ جو ہم نیچے دیکھیں گے، یہاں پر دیکھیں استقرائی طریقہ کسے کہہ رہے ہیں. یہ ایک جدید طریقہ ہے. کون سا طریقہ؟ استقرائی طریقہ. اس طریقے میں پہلے مثال دی جاتی ہے. دیکھیں اس طریقے میں پہلے مثال دی جاتی ہے، پھر قواعد بتلائے جاتے ہیں، یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف. اس طریقے کو جدید طریقہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. دیکھیں وہاں پر آپشن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، یعنی ٹیچنگ کے لیے کون سا رہے گا بھائی؟ انڈکشن میتھڈ، استقرائی طریقہ. اس کو ہم جدید طریقہ بھی کہتے ہیں. تو چلیے اب ہم استقرائی طریقے کے بارے میں جانتے ہیں. اگر آپ استقرائی طریقے کے بارے میں جان لیں گے تو دونوں میں فرق کیا ہے وہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. اس سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ اس کو ہم جدید طریقہ کہہ رہے ہیں. معلوم سے نامعلوم کی طرف، پہلے مثال پھر قواعد، یعنی پہلے قواعد نہیں بتلائے جا رہے، بچے کو پہلے مثال دی جا رہی، اس کے بعد قواعد بیان کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں آپ مثال سے اصول کی طرف، یعنی پہلے مثال بیان کی جائے گی، اس کے بعد اصول بیان کیے جائیں گے. کون سے طریقے میں؟ استقرائی طریقے میں. سوال آپ کو دے دیا جائے گا کہ مثال سے اصول کی طرف کون سے طریقے میں بتلایا جاتا ہے. آپ کو آپشن دیے جائیں گے، استقرائی طریقہ، استخراجی طریقہ، اور کوئی دو طریقے دے دیے جائیں گے کون سے بھی. تو آپ کو وہاں پر یہی آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا، یعنی استخراجی طریقہ. چلیے اب استخراجی طریقے کی جانب بڑھتے ہیں. استخراجی طریقہ جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، دیکھیں استخراجی طریقہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ڈیڈکشن میتھڈ. اس کو ہم انگلش میں کہیں گے ڈیڈکشن میتھڈ. دیکھیں یہ پیڈاگوجی انگلش میں بھی کام میں آ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کی انگلش بہتر ہونی چاہیے. اگر آپ کی انگلش بہتر ہے اور اردو بھی بہتر ہے تو آپ آسانی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک قدیم طریقہ ہے. اس طریقے میں پہلے قواعد بتلائے جاتے ہیں اور بعد میں مثال، یعنی نامعلوم سے معلوم کی طرف، اصول سے مثال کی طرف. دیکھیں یہ طریقہ اور وہ طریقے میں یہی فرق ہے. وہاں معلوم سے نامعلوم کی طرف، یعنی استخرائی طریقے میں مثال سے اصول کی طرف، لیکن یہاں پر دیکھیے نامعلوم سے معلوم کی طرف اور اصول سے مثال کی طرف اس طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو طریقہ ہے، یعنی کون سا طریقہ؟ استخراجی طریقہ، یہ ایک قدیم طریقہ ہے. دیکھیے ٹھیک ہے نا، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں استخراجی طریقہ یہ ایک قدیم طریقہ ہے. پہلے قواعد بیان کیے جاتے ہیں اس میں، اس کے بعد مثال پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نامعلوم سے معلوم کی طرف لے جایا جاتا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہی نہیں، معلوم کی طرف لے جائے، نامعلوم سے معلوم کی طرف لے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں سے بھی ایک کوشچن بنتا ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں. تو چلیے جیسا کہ آپ یہاں پر اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا، زبان کی مہارتیں. اب زبان کی مہارتیں کون سی ہے؟ دیکھیں اس کو ہم انگلش میں بولیں گے لینگویج اسکل. پہلا ہے دیکھیے سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا. دیکھیے سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ. اب یہاں پر آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ زبان کی بنیادی مہارتیں کون سی ہے. یہ تو رہی زبان کی مہارتیں، لیکن بنیادی مہارتیں کون سی ہے پوچھا جائے گا تو آپ کا جواب رہے گا سننا اور بولنا، یعنی لسننگ، اسپیکنگ. اس کو ہم انگلش میں کہیں گے پرائمری اسکل. اس کے بعد دیکھیں سننا اور پڑھنا قبول کرنے کی مہارت ہے. دیکھیے سننا اور پڑھنا، آپ سنیں گے
اور پڑھیں گے تو یہ قبول کرنے کی مہارت ہے۔ دیکھیے آپ سننے سے بھی آپ کے نالج میں اضافہ ہو رہا، آپ کے پڑھنے سے بھی نالج میں اضافہ ہو رہا، اس کو ہم کیا کہیں گے انگلش میں ریسیپٹیو اسکل، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں بولنا اور لکھنا اظہار کرنے کی مہارت ہے۔ دیکھیے بولنا اور لکھنا اظہار کرنے کی مہارت ہے، سننا اور پڑھنا قبول کرنے کی مہارت ہے۔ اس کو ہم انگلش میں کہیں گے ایکٹیو اسکل، ایکسپریسیو اسکل، پروڈیوس اسکل، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں بولی اور زبان، بولی اور زبان میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں یہاں سے بھی ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے، یعنی امتحان شفٹ وائز میں ہو رہے ہیں، یقیناً یہ کوشچن کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ بولی اور زبان میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے ہم بولی کو سمجھ لیتے ہیں۔ بولی کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور یہ زبان کی ابتدائی شکل ہے۔ دیکھیے بولی کا جو دائرہ ہے وہ بالکل محدود ہوتا ہے، یہ زبان کی ابتدائی شکل ہے۔ زبان کی ابتدائی شکل کیا ہے، کوشچن پوچھا جا سکتا ہے آپ کو، تو آپ کا آنسر رہے گا بولی، ٹھیک ہے نا۔ الفاظ نہیں بلکہ پہلے بولی رہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں یعنی زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلے بولی کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الگ الگ علاقے قصبے میں الگ الگ بولی بولی جاتی ہے، یعنی یہ علاقے کے حد تک ہی محدود ہوتی ہے۔ بولی گھر میں اور علاقے سے سیکھی جاتی ہے، اس کے لیے قواعد اور اصول کی ضرورت نہیں، اس کے لیے قواعد اور اصول کی ضرورت نہیں۔ تو اب زبان کے لیے، بولی کے لیے اور کوئی دو آپشن دیے جائیں گے، تو آپ کا کام یہی ہے کہ آپ یہاں پر سلیکٹ کریں گے، یعنی بولی کے لیے قواعد اور اصول کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بولی یعنی زبان کی یہ ابتدائی شکل ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ زبان کی ابتدائی شکل کیا ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے، تو زبان کی جو ابتدائی شکل ہے وہ ہے بولی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں بولی یعنی بولی کا جو دائرہ ہے وہ بالکل محدود ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اگلے سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیکھیے پچھلے سلائیڈ میں ہم نے جانا کہ بولی کیا ہے، اب یہاں پر ہم جانیں گے کہ زبان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں زبان بولیوں کے مجموعے کا نام زبان ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ بولی کیا ہے، اب یہاں پر بولیوں کے مجموعے کا نام، یعنی جو بولی بولی جا رہی ہے اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کا ہی نام زبان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بات چیت کرنے، احساسات، جذبات، تجربات، ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے۔ دیکھیے بات چیت کرنے، احساسات، اپنے جذبات ظاہر کرنے کا یہ ایک وسیلہ ہے، کیا ہے بھائی، زبان، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینگویج از اے میڈیم تھرو وچ ون کین ایکسپریس آئیڈیاز، تھاٹ اینڈ فیلنگ۔ اس کے بعد دیکھیں سماجی تعاملات کا نتیجہ، یعنی سماج سے جڑے رہنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے، یعنی کس کے ذریعے ہم سماج سے جڑے رہ سکتے ہیں، زبان کے ذریعے۔ دیکھیے زبان میں قواعد اور اصول دونوں ہوتے ہیں، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ ہم نے بولی میں دیکھا کہ جو بولی ہے اس میں قواعد اور اصول دونوں کی ضرورت نہیں، لیکن زبان میں قواعد اور اصول دونوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں صورت کے اعتبار سے زبان کے یہاں پر دیکھیں دو حصے ہیں، یہاں پر دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہوگا، ایک ہے ظاہری صورت، دوسرا ہے معنوی صورت۔ ظاہری صورت کیا ہے، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے سنٹیکس، یعنی جملے کا اسٹرکچر دینا، ترتیب سے لکھنا۔ دیکھیے جملہ ترتیب سے لکھنا یعنی کوئی بھی ایک جملہ ہے اس کو آپ ترتیب دینا، اسی کو ہم کہیں گے ظاہری صورت۔ دوسرا ہے معنوی صورت، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے مارفولوجی، ریلیٹڈ ٹو میننگ فارم، یعنی اس میں میننگ رہے گی، معنوی صورت رہے گی، اسی کو ہم یعنی معنی جس میں رہیں گے اس کو ہم معنوی صورت کہیں گے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں زبان کی 3 قسمیں ہیں۔ یہاں سے ایک کوشچن ضرور بنتا ہے، اس کو آپ اچھے سے
ذہن میں رکھیں۔ زبان کی کتنی قسمیں ہیں، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کا جواب رہے گا 3۔ تو ایک ایک کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر قسمت اچھی رہی تو آسان سا سوال بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ زبان کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم اس کو اچھے سے پڑھ لیں گے تو آسانی کے ساتھ 1 مارکس یہاں پر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر اشاروں کی زبان، یعنی اشاروں کے ذریعے زبان۔ اس کے بعد ہے علامتوں کی زبان، یعنی یہاں پر اشاروں کی زبان، سائن لینگویج، علامتوں کی زبان یعنی رائٹن لینگویج یعنی لکھت میں۔ اس کے بعد اورل لینگویج یعنی آوازوں کی زبان۔ ابھی جو میں آپ سے بات یعنی ویڈیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں یا پھر ویڈیو آپ کو شیئر کر رہا ہوں، تو یہ وہی ہے، دیکھیے، یعنی زبان کی جو قسمیں ہیں ان میں سے یہ ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اشاروں کی زبان یعنی سائن لینگویج۔ تو چلیے پہلے سائن لینگویج کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسم کے اعضاء کی حرکت، یعنی جسم کے جو اعضاء ہے حرکت یعنی حرکت دے کر زبان کی نشو و نما کا، یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ زبان، یہ اشاروں کی زبان اسے کہتے ہیں جسم کے اعضاء کے حرکت، یعنی جسم کے اعضاء کو حرکت میں دیتے ہوئے زبان کو ظاہر کرنا، اور یہ زبان کی نشو و نما کا پہلا حصہ ہے۔ دیکھیے زبان کی نشو و نما کا پہلا حصہ کون سا ہے؟ تو آپ کو وہاں پر 3 آپشن دیے جائیں گے کہ آوازوں کی زبان یا پھر علامتوں کی زبان یا پھر اشاروں کی زبان۔ تو ہمارا آنسر یہی رہے گا کہ زبان کی نشو و نما کا جو پہلا حصہ ہے وہ اشاروں کی زبان ہے۔ دیکھیے اشاروں کی زبان کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے جانا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ زبان کی 3 قسمیں ہیں۔ اب زبان کی جو 3 قسمیں ہیں، پہلی جو قسم ہے اشاروں کی زبان، اس کے پھر 3 قسمیں ہیں، اس کو ہم جان لیتے ہیں کون سے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بصری یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر چہرہ، آنکھ، ہاتھ، یعنی یہ نظر آنے والی۔ دیکھیے کلاس میں ٹیچر انٹر ہو گئے تو بچوں نے دیکھا خالی بصر یعنی آنکھ سے دیکھا، چہرہ، آنکھ، ہاتھ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دیکھیں سماعت یعنی اشاروں کی آواز کو جن کو ہم سنتے ہیں، مثال کے طور پر دستک دینا، یعنی گھر کے کوئی باہر آ کر دروازے پر بیل مار رہے ہیں سمجھیے، یا پھر کنڈی مار رہے ہیں یا پھر دستک دے رہے ہیں۔ گھنٹی بجنا، اسکول کی گھنٹی جو بجتی ہے یہ بھی ایک سماعت ہی کرتے ہیں ہم، جیسا کہ اب یہاں پر چٹکی بجانا، چٹکی بجا کر اپنی بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کون سی زبان میں ہے؟ اشاروں کی زبان ہے، اور اشاروں کی زبان میں یہ سماعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں لمس، اس کو کیا بولیں گے بھائی؟ چھو کر اشارہ کرنا، کوہنی مارنا، ہاتھ دبانا۔ دیکھیے چھو کر اشارہ کرنا، جیسا کہ بچے پورے بات کر رہے تھے، ٹیچر کلاس میں انٹر ہو گئے، انٹر ہونے کے بعد بچے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹیچر آ رہے، ٹیچر آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی دوست سو کے ہے بینچ کے اوپر، یعنی بینچ کے اوپر سر رکھ کر، تو اس کو یوں کوہنی سے مار کر اٹھا کے بتلانا کہ بھائی ٹیچر آ گئے، یعنی لمس کے ذریعے چھو کر یا پھر ہاتھ دبا کر، بہرحال اسی کو ہم کہیں گے لمس۔ یہ تمام اشاروں کی زبان میں آتے ہیں، دیکھیے اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر آپ تھوڑا سا نظر انداز کر دیں کیونکہ نیچے اوپر ہو گیا، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں علامتوں کی زبان، یعنی آپ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں اس کو ہم انگلش میں کہیں گے ریٹن لینگویج۔ کسی لفظ یا آواز کو جب ایک خاص علامت یا معنی میں استعمال کیا جائے یا پھر کیا جانے لگتا ہے تو وہ لفظ یا آواز اس معنی کے لیے علامت بن جاتا ہے اور تحریر کی شکل لے لیتا ہے۔ دیکھیں اس کو اچھے سے سمجھیں، کسی لفظ یا آواز کو، کوئی لفظ ہے یا پھر آواز ہے، جب ایک خاص علامت یعنی کوئی خاص علامت یا پھر معنی میں استعمال کیا جانے لگتا ہے تو وہ لفظ یا آواز اس معنی کے لیے علامت بناتے ہیں اور تحریر کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تحریری شکل زبان کی ایک مستقل شکل ہے۔ دیکھیں تحریری جو شکل ہے زبان کی ایک مستقل شکل ہے۔ مستقل شکل کون سی ہے؟
सवाल पूछा जा सकता है, तो आपका जवाब रहेगा अलामतों की ज़ुबान। देखिए, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि रिटन लैंग्वेज इज़ मोर स्टेबल क्रिएटेबल देन द ओरल लैंग्वेज। ये इंग्लिश में भी सवाल पूछा जाता है, यानी इंग्लिश की पेडागोजी में। इसको आप अच्छे से जहन में रखें, ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में काम आएगा। उसके बाद देखें आवाज़ की ज़ुबान यानी ओरल लैंग्वेज, ये एक इक्तिसाबी अमल है। देखें, आवाज़ों की जो ज़ुबान है ये एक इक्तिसाबी अमल है जिसे हम सुनकर सीखते हैं। हमने देखा कि इक्तिसाबी अमल क्या है, घर के बड़ों से हम जो ज़ुबान सीखते हैं उसी को हम इक्तिसाब कहेंगे, और जो लर्निंग है यानी आमोजिश या फिर रस्मी ज़ुबान, ये हम मदरसे और लाइब्रेरी से सीखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि मादरी ज़ुबान और मियारी ज़ुबान। देखें, मादरी ज़ुबान और मियारी ज़ुबान। मादरी ज़ुबान किसे कहते हैं, मियारी ज़ुबान किसे कहते हैं? मादरी ज़ुबान फितरी तौर पर सीखते हैं। देखिए, मादरी जो ज़ुबान है यानी घर में जो बोली जाती है वो फितरी तौर पे सीखते हैं, आपको कोई सिखाते नहीं, यानी आप सुनकर नकल कर कर आप वो ज़ुबान बोलते हैं। मादरी ज़ुबान बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को फ़रोग़ देती है। देखिए, जो मादरी ज़ुबान होती है वो बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें होती है वो उसको फ़रोग़ देती हैं। और इस बात को आप अच्छे से जहन में रखें कि मादरी ज़ुबान एक भी यानी एक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ़ मादरी ज़ुबान एक ही होगी, बल्कि मादरी ज़ुबान दो भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर बच्चे के वालिद मोहतरम एक रियासत से उनका ताल्लुक़ है और कोई दूसरी रियासत से उनके वालिदा का ताल्लुक़ है, यानी बच्ची के वालिद और वालदा का अलग अलग स्टेट से अलग अलग रियासत से अगर ताल्लुक़ है तो बच्चा यहाँ पर दो ज़ुबानें सीखेगा। लेकिन आम तौर पर मादरी ज़ुबान हम घरेलू ज़ुबान को ही कहेंगे, लेकिन मादरी ज़ुबान में दो ज़ुबानें भी हो सकती हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। उसके बाद देखें, मादरी ज़ुबान एक से ज़ायद भी हो सकती है। देखिए, मादरी ज़ुबान जो है एक से ज़ायद हो सकती है। अभी हमने देखा RTE 2009 के मुताबिक बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम देने का हक़। देखिए, RTE 2009 में ये बात की गई, यानी RTE 2009 के मुताबिक बच्चों को मुफ्त तालीम देना और लाजमी यानी मुफ्त और लाजमी तालीम देना है, यानी उनका ये हक़ है। ये डेट भी आप अच्छे से जहन में रखें कि ये 1 अप्रैल 2010 को इस RTE एक्ट को मंजूर किया गया था। देखिए, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि मादरी ज़ुबान में तालीम का हक़ आर्टिकल, यानी मादरी ज़ुबान जो हम पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल कौन सी वो कौन सी आर्टिकल है जिसके तहत मादरी ज़ुबान पढ़ाई जाती है, तो आर्टिकल 350 है। देखिए, मादरी ज़ुबान फितरी तौर पर माहौल के ज़रिए सीखते हैं, ये गैर रस्मी है। देखिए, हमने पहले ही जाना कि भाई मादरी जो ज़ुबान होती है ये फितरी तौर पर यानी माहौल के ज़रिए, घर के बड़ों के ज़रिए सीखते हैं, और ये एक गैर रस्मी अमल है। उसके बाद देखें मियारी ज़ुबान। मियारी ज़ुबान उसको हम इंग्लिश में या देखें तो टारगेट लैंग्वेज कहेंगे, सेकंड लैंग्वेज कहेंगे। देखें, यहाँ पर इसको दूसरी ज़ुबान भी कहा जाता है। देखिए, मियारी जो ज़ुबान है उसको दूसरी ज़ुबान भी कहा जाता है। बच्चा तकरीबन 4 साल तक अपनी मादरी ज़ुबान सीख जाता है। देखिए, बच्चा 4 साल तक तकरीबन अपनी जो मादरी ज़ुबान होती है वो सीख जाता है। जब पहली बार वो स्कूल जाता है तो तकरीबन 5000 अल्फाज को वो जानता है। देखिए, जब बच्चा पहली मर्तबा स्कूल में क़दम रखता है, स्कूल में क़दम रखने से पहले बच्चा जो मादरी ज़ुबान होता है यानी मादरी जो ज़ुबान है उसके तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें
کہ زبان کی نشو نما میں بچہ دو طرح کی زبان بولتا ہے۔ دیکھیے زبان کی نشو نما یعنی زبان کی نشو نما کو اگر فروغ دینا ہے تو بچہ دیکھیے دو طرح کی زبان بولتا ہے، ایک انا پرست، دوسرا ہے سماجی۔ زبان کا استعمال خود کو مخاطب کرنے کے لیے، یعنی زبان کا جو استعمال کرتا ہے وہ خود کو مخاطب کرنے کے لیے کہتا ہے یعنی کرتا ہے، یعنی انا پرست اس کو کہیں گے، یعنی ایگو سینٹرزم، جو کہ جین پیاجے اس کو کہتے ہیں۔ سائیکالوجی میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ جین پیاجے اسی کو انا پرست، ایگو سینٹرزم یعنی زبان کا استعمال خود کو مخاطب کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں سماج یعنی سماجی، دوسروں کو مخاطب کرنے کے لیے۔ دیکھیں نام چامسکی کے مطابق، نام چامسکی کیا بیان کر رہے ہیں، یہ ایک لنگوسٹک تھے، آپ ان کو اچھے سے پڑھے ہیں۔ ہر بچہ زبان سیکھنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کو بہتر سے بہتر ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ دیکھیں نوام چامسکی کہہ رہے ہیں کہ ہر بچہ زبان سیکھنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کو بہتر سے بہتر ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جین پیاجے اور وائیگاٹسکی کیا کہہ رہے ہیں۔ پیاجے کے مطابق دیکھیں دماغ ایک کوری سلیٹ کے مانند ہوتا ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ یہ کس نے کہا تھا، یعنی یہ کون سے ماہر نفسیات نے کہا تھا بول کر آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ دماغ ایک کوری سلیٹ کے مانند ہوتا ہے۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں پیاجے کے مطابق یہ ہے کہ دماغ ایک کالی سلیٹ کے جیسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سیکھے گا کیسا بچہ؟ حواس خمسہ سے، یعنی سینس آرگن سے، آنکھ، ناک، کان، زبان، جلد، جس کو ہم کہتے ہیں سینس آرگن، اس سے بچہ سیکھتا ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ جین پیاجے، یعنی آنکھ، ناک، کان، زبان، جلد، یعنی کاگنیٹیو کے ذریعے بچہ زبان سیکھتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جین پیاجے۔ وائیگاٹسکی کی دیکھیں، یعنی وائیگاٹسکی کی یہاں پر بات کریں، وائیگاٹسکی کے مطابق بچہ زبان سماجی رابطے سے سیکھتا ہے۔ وائیگاٹسکی کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو زبان ہے سماج کے رابطے سے سیکھتا ہے، اسی لیے وائیگاٹسکی کو سوشل کنسٹرکٹوسٹ کہا جاتا ہے، یعنی سوشل کنسٹرکٹوسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پاولو اور اسکنر کے مطابق دیکھیں تو ان کا کہنا ہے کہ بچہ مشق کے ذریعے سیکھتا ہے، نقل کے ذریعے سیکھتا ہے، رٹنے کے ذریعے سیکھتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، سننے اور پڑھنے کی مہارت دوسرے کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتی ہے۔ یہاں پر تا آ گیا، اس کو آپ نظر انداز کریں، ہوتی ہے۔ اس کو تحصیلی یا اخذ مہارت ریسیپٹیو اسکل کہتے ہیں، اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، یعنی اس سے پہلے۔ اس کے بعد دیکھیں تعمیری مہارت، تحصیلی یا اخذ مہارت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ سننے اور پڑھنے کی مہارت یا پھر دوسروں کے جو خیالات کو سمجھتے ہیں اسی کو تحصیلی یا اخذ مہارت کہتے ہیں۔ دیکھیے سننا اور پڑھنا، لسننگ اینڈ ریڈنگ، اسی کو ہم ریسیپٹیو اسکل یا تحصیلی یا اخذی مہارت کہتے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تعمیری مہارت، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ بولنے اور لکھنے کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا، انہیں متاثر کرنا تعمیری مہارت کہلاتا ہے۔ اور تخلیقی مہارت، کریٹیوٹی اسکل، دونوں سیم ہیں، یعنی دونوں سیم سے مراد تعمیری مہارت اور تخلیقی مہارت دونوں سیم ہی ہیں۔ دیکھیے بولنے اور لکھنے کی جو مہارت ہے وہ تعمیری مہارت ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے بولنے اور لکھنے کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور اپنے خیالات، اپنی جو بات ہے، اپنے جو خیالات ہے وہ دوسروں تک پہنچانا، انہیں متاثر کرنا تعمیری مہارت کہلاتا ہے۔ اور کریٹیوٹی اسکل بھی جو ہے یعنی تخلیقی مہارت، یہ بھی تعمیری مہارت کے جیسی ہی ہے۔ اس کے بعد چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ زبان کی 4 بنیادی مہارتیں۔ دیکھیے زبان کی
कितनी महारतें हैं, यानी बुनियादी महारतें पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए एक एक कर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें ज़बान की 4 बुनियादी महारतें। पहला है सुनना यानी समात। समात से मुराद सुनना लफ्ज़ों की बुनियाद पर। देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि सबसे पहले है ज़ुबान की 4 बुनियादी महारतें। पहला है सुनना यानी समात करना, लफ्ज़ों की बुनियाद पर समात करते हैं। उसके बाद देखें साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। देखिए पहले तो लफ्ज़ों की बुनियाद पर, उसके बाद साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। उसके बाद देखें इसकी जो हैं 2 सूरतें होती हैं। पहली तामुलाती समात, दूसरा गैर तामुलाती समात। तामुलाती समात क्या है? 2 लोग डायरेक्ट बात करना यानी आमने सामने या फिर मोबाइल के ज़रिए। देखिए जब आमने सामने बात करेंगे तो एक दूसरे से मुखातिब रहेंगे, यानी कुछ देर के लिए एक बंदा बात करेगा, कुछ देर के लिए दूसरा। मोबाइल फ़ोन में भी देखिए कुछ सवाल होंगे तो कुछ जवाब होंगे, ठीक है। अब गैर तामीलाती समात किसे कह रहे हैं? देखिए रेडियो लेक्चरर, एक ही तरफ से बात को सुनना। गैर तामुलाती समात किसे कह रहे हैं? एक ही तरफ से बात करना, जैसा कि रेडियो, यानी आप उसको सुन सकते खाली। उसके बाद है देखिए बोलना यानी स्पीकिंग। बोलना दूसरी बुनियादी महारत है। देखिए इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि सुनना पहली महारत है, बोलना दूसरी बुनियादी महारत है और ये तख्लीक़ी महारत है। सवाल आपको पूछा जा सकता है कि तख्लीक़ी महारत किसे कहते हैं? मुतालिए को, बोलने को, सुनने को या फिर तहरीर करने को? तो हमारा जवाब रहेगा तख्लीक़ी महारत बोलने को, यानी बोलना वहाँ पर आपको नज़र आएगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखें मुतालिया यानी रीडिंग, ये तीसरी महारत है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। देखें पढ़ने के 3 अज्ज़ा हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। मुतालिए के कितने अज्ज़ा हैं सवाल पूछा जा सकता है। तो मुतालिए के जो हैं 3 अज्ज़ा हैं। पहला देखें छुपी हुई अलामत को पहचानना। देखिए छुपी हुई जो अलामत है, यानी कोई भी एक अलामत है उसको आप पहचानना। देखिए मुतालिए के 3 हुई अलामत को पहचानना, उसके बाद आवाज़ पैदा करना और आखिर में है ख़यालात को समझना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें आखिरी ये हिस्सा रहा, यानी अभी हमने जाना कि ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। पहला है सुनना यानी समात करना, दूसरा है बोलना, तीसरा मुतालिया करना। और मुतालिए में हमने देखा कि मुतालिया यानी पढ़ने के 3 अज्ज़ा थे। छुपी हुई अलामत को पहचाना, उसके बाद दूसरा आवाज़ को पैदा करना और तीसरा है ख़यालात को समझना। तो अब हम जानेंगे कि लिखना या फिर तहरीर करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राइटिंग, यहाँ पर देखें ये राइटिंग और स्पीकिंग तख्लीक़ी महारत में आती है। ये तामीराती महारत है। मख़सूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का नाम लिखना है। देखिए मख़सूस आवाज़ों को तहरीर में लिखना, यानी कोई भी फ़े बोल के है समझिए, उसको हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे, यानी एक मख़सूस वर्ड है उसको फ़े, यानी उसी को तहरीर करना, उसका नाम लिखना। फ़े ये ऐसा लिख दिए, क्या है मालूम नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि आवाज़ों को तहरीर करना, शक्ल देना और नाम लिखना। मख़सूस आवाज़ों को तहरीर करना, शक्ल देना और नाम लिखना, इसी को हम कहेंगे लिखना या फिर तहरीर करना। तो देखिए पहले भी हमने जाना था कि सुनना और पढ़ना कबूल करने की महारत यानी रिसेप्टिव स्किल है, और बोलना और लिखना इजहार करने की महारत है। तो देखें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझा कि ज़ुबान की नशोनुमा में बच्चा किस तरह की ज़ुबान बोलता है और ज़ुबान की यानी मादरी ज़ुबान और मियारी ज़ुबान में फ़र्क क्या है, आवाज़ों की पहचान या और उसके बाद ज़ुबान की कितने क़िस्में हैं, ये तमाम चीज़ें हमने जाना। तो चलिए अब हम देखते हैं लिखने या फिर लिखना सिखाने का तरीक़ा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें।
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखें, लिखना सिखाने के 3 तरीक़े होते हैं, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो अबजदी तरीक़ा, मॉन्टेसरी का तरीक़ा, पिस्तालोजी का तरीक़ा, इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बासानी के साथ 1 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखें अबजदी तरीक़ा, इसका दूसरा नाम है रिवायती तरीक़ा और इस तरीक़े को क़दीम तरीक़ा भी कहते हैं। देखिए, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। इंडक्टिव मेथड, यानी इंडक्टिव मेथड हमने देखा था, वहाँ पर क्या था इंडक्टिव मेथड में, हमने इंडक्टिव मेथड में देखा था कि मिसाल के ज़रिए क़वाइद सिखलाए जा रहे थे। देखा ना भाई, इस्तिक़राई तरीक़ा यानी मिसाल देकर या फिर मालूम से नामालूम की तरफ लेकर जा रहे थे। पहले मिसाल बतलाई जा रही थी, फिर क़वाइद बतलाए जा रहे थे। पहले मिसाल बतलाई जा रही थी, उसके बाद उसूल की तरफ लेकर जाया जा रहा था, वो था इस्तिक़राई तरीक़ा, उसको जदीद तरीक़ा कहते हैं। लेकिन इस्तिक़राजी जो तरीक़ा था वो एक क़दीम तरीक़ा है। उसी तरीक़े से देखें अबजदी जो तरीक़ा है ये भी एक क़दीम तरीक़ा है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। इस्तिख़राजी तरीक़ा जो हमने पहले पढ़ा, यानी इस्तिख़राजी तरीक़ा वहाँ पर पुराना मेथड था, ओल्ड मेथड था। यहाँ पर भी जो अबजदी तरीक़ा है इसको हम रिवायती तरीक़ा कहेंगे, क़दीम तरीक़ा कहेंगे। तो चलिए इसको आप यूँ जहन में रखें कि अबजदी तरीक़े को, यानी जो अबजदी तरीक़ा है उसको हम रिवायती तरीक़ा भी कहेंगे, क़दीम तरीक़ा भी कहते हैं। तो देखें, बच्चों को हुर्फ़ लिखना फिर हुर्फ़ मिलाकर लिखना सिखाया जाता है। देखिए, बच्चों को पहले तो हुर्फ़ लिखना सिखाया जाता है। हुर्फ़ लिखना जैसे ही बच्चे सीख जाते हैं उसके बाद हुर्फ़ से हुर्फ़ मिलाकर लिखना सिखाना, उसी को हम बोलेंगे अबजदी तरीक़ा, रिवायती तरीक़ा या फिर क़दीम तरीक़ा। मिसाल के तौर पर बच्चे ने सीखा वाव, यानी वाव की शक्ल क्या है, उसकी आवाज़ कैसे निकाली जाती है, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं और उसकी शक्ल कैसी है। उसके बाद बच्चे ने सीखा ज़ाल, उसके बाद बच्चे ने सीखा नून। तो इन तीनों का मजमुआ, यानी बच्चा इन तीनों को जोड़कर लिखता है तो यहाँ पर अल्फाज बन जाता है। बच्चों को हुर्फ़ लिखाना फिर हुर्फ़ मिलाकर लिखना सिखाना, इसी को अबजदी तरीक़ा, रिवायती तरीक़ा और क़दीम तरीक़ा इसी को कहेंगे। उसके बाद देखें मॉन्टेसरी का तरीक़ा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब मॉन्टेसरी का तरीक़ा किसे कह रहे हैं? लकड़ी के ज़रिए या कोई मॉड्यूल के ज़रिए बच्चे को सिखाना। देखें, लकड़ी के टुकड़े करना, उसकी एक शक्ल बनाना, यानी कोई भी एक लकड़ी ले लीजिए उसकी शक्ल बनाना। यहाँ पर मिसाल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। लकड़ी के ज़रिए इसको काट कर कोई भी हुर्फ़ की शक्ल देना, फिर उंगली फेर कर सिखाना। देखिए, मॉड्यूल के ज़रिए बच्चों को सिखाना मॉन्टेसरी का तरीक़ा कहलाता है। लकड़ी के ज़रिए या फिर लकड़ी को काट कर कोई एक हुर्फ़ की शक्ल दे देना और बच्चों को उस पर उंगली फेरने के लिए कहना। बच्चा जो मॉड्यूल है, लकड़ी जो काट कर हुर्फ़ बतलाए गए थे उसको अपने जहन में महफूज कर लेगा, उससे सीखेगा। उसी तरीक़े को बोलेंगे कि मॉन्टेसरी का तरीक़ा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी जो तरीक़ा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखें पिस्तालोजी का तरीक़ा। देखिए, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। 3 तरीक़े में से एक तरीक़ा पूछा जाएगा। हो सकता है एक शिफ्ट में ना पूछे, लेकिन दूसरे तीसरे शिफ्ट में कहीं पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है। पिस्तालोजी का तरीक़ा, ये तरीक़ा देखें, इस तरीक़े में लिखने की शुरुआत लाइनें खींचकर करवाई जाती हैं। देखिए आप छोटे बच्चों की अगर बुक लेकर देखें तो ऐसे ड्याज 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 यहाँ पर ऐसा देगा, तो बच्चा क्या करेगा, उसको मिलाना सीखेगा। यानी ये समझिए अलिफ है, बच्चे को ऐसा मिलाने के लिए कहेंगे, उससे अलिफ बनेगा, उसको आदत पड़ जाएगी, यानी इसी तरीक़े से वो सीखेगा। इसको बच्चे मिलाकर लिखना सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर एरो मार्क जो दिख रहा है इसको ऐसा मिला लेंगे, यहाँ पर सीन है इसको ऐसा मिलाएंगे,
यहाँ पर یہ سرکل جو ہے اس کو ایسا ملا لیں گے تو اس سے بچے یعنی لکھنا سیکھیں گے. اسی کو ہم پستالوزی کا طریقہ کہیں گے. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. مطالعے کی 3 قسمیں ہیں. ٹائپس آف ریڈنگ. دیکھیں کنفیوز مت ہوئے. مطالعے ریڈنگ یعنی ریڈنگ کے ہم وہاں پر پہلے 3 اجزاء پڑھے تھے. اب یہاں پر قسمیں پڑھ رہے ہیں. اجزاء الگ ہے، قسمیں الگ ہے. مطالعے کے 3 قسمیں ہیں اور 3 اجزاء ہیں. تو چلیے اب یہاں پر ہم مطالعے کی قسمیں دیکھتے ہیں. پہلا ہے معافی چاہ رہا ہوں مطالعے کے یعنی ریڈنگ کے دیکھیں پڑھنے کے 3 اجزاء ہیں. مطالعے کے اگر قسمیں دیکھیں تو 4 ہیں. اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں. اس کی 4 قسمیں ہیں. پہلا ہے دیکھیں سرسری مطالعہ. دیکھیں سرسری طور پر آپ مطالعہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کتاب ہے یا پھر اخبار ہے. ڈیٹیلز میں نہیں پڑھ رہے آپ بلکہ سرسری طور پر اخبار ہے ہیڈنگ دیکھ لیے. اسی کو ہم بولیں گے سرسری مطالعہ. اس کے بعد دیکھیں عمیق اور وسیع کا مطالعہ یعنی عبارت کے ہر پہلو پر غور کرنا. عبارت جو ہوتی ہے اس کے ہر پہلو پر آپ غور سے پڑھ رہے ہیں اسی کو ہم عمیق اور وسیع مطالعہ کہیں گے. اس کے بعد دیکھیں اسکیننگ کا مطالعہ. اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ اسکیننگ اقتباس کے کسی خاص معلومات کی کھوج کے مقصد سے مطالعہ کرنا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں آپ ایگزام سینٹر جائیں گے. مثال کے طور پر سی ٹیٹ کا آپ جو امتحان ہونے والا ہے سی ٹیٹ جب آپ امتحان دینے جائیں گے تو آپ اپنا وہاں پر ہال ٹکٹ نمبرز تو کافی سارے ہوں گے لیکن آپ اپنا ہال ٹکٹ نمبر غور و فکر سے دیکھیں گے یعنی اسکین کریں گے یعنی زڈ ایسا رفلی دیکھیں گے. اس کے بعد جیسے ہی آپ کو اپنا ہال ٹکٹ نمبر وہاں پر نظر آئے گا تو آپ رک جائیں گے. یا پھر تاریخ دیکھیں نام یا پھر فارمولا. یہاں پر میں مثال بھی دیا کہ بھائی ہال ٹکٹ اسی کو ہم کہیں گے اسکیننگ. اس کے بعد دیکھیں بلند خوانی اور خاموش مطالعہ. دیکھیں یہ کافی ہے. اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ بلند خوانی اور خاموشی مطالعہ. بلند خوانی کہاں پہ کی جاتی ہے اور خاموش خوانی یعنی خاموشی مطالعہ کہاں پہ کیا جاتا ہے. اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھیں اس سے تلفظ اور معنی کا پتہ چلتا ہے. یعنی آپ جب بلند خوانی کرتے ہیں آواز سے پڑھتے ہیں اس سے تلفظ اور معنی دونوں کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اور یہ ابتدائی جماعتوں میں یہاں پر دیکھیں اور یہ ابتدائی جماعتوں میں اس طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی پرائمری لیول پر یہ طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی بلند خوانی کو. اس کے بعد دیکھیں خاموش مطالعہ. یہ دیکھیں ہائی لیول پر کیا جائے یعنی سمجھنا اور لطف اندوز ہونا. کوئی دیکھیں کوئی مزاحیہ کلام پڑھ رہے ہیں آپ یعنی مزاحیہ مضمون پڑھ رہے ہیں اکیلے میں ہے یا پھر کلاس میں ہی ہے. آپ کو کہہ دیا گیا کہ خاموش خوانی کے ذریعے خاموشی کا مطالعہ یعنی خاموشی سے مطالعہ کر لیجئے تو آپ پڑھیں گے اسی سے لطف اندوز ہوں گے. یعنی پہلے سمجھیں گے اس کے بعد لطف اندوز ہوں گے. تو دیکھیں مطالعے کی جو قسمیں ہیں وہ 4 ہیں. دیکھیں اچھے سے ذہن میں رکھیں مطالعے کی جو قسمیں ہیں کتنے ہیں 4 ہیں. لیکن مطالعے ریڈنگ پڑھنے کے اجزاء کتنے ہیں. اگر آپ سے اجزاء پوچھ لیں تو 3 کہیں گے آپ یعنی وہاں پر 3 کو وہاں پر آپشن جو نظر آئے گا اس کو سلیکٹ کریں گے. اگر قسمیں پوچھ لیں مطالعے کی دیکھیں 3 اجزاء ہیں. مطالعے کی اگر قسمیں پوچھ لیں تو مطالعے کے 4 قسم ہیں یا قسمیں ہیں. تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ لینگویج یعنی دوسری زبان ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم ٹارگٹ لینگویج کہہ رہے ہیں. دوسری جو زبان ہے اس کو ہم مدرسے کے ذریعے سیکھیں گے یعنی مدرسہ جا کر سیکھیں گے. تو دوسری زبان کی آموزش کے مراحل یعنی کون کون سے مراحل ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہاں سے بھی کوشچن بنتا ہے دیکھیے. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں. فطری طور پر یا غیر رسمی طریقے سے آس پاس کے ماحول سے بولی جانے والی مادری زبان ہے
یہ اکتساب کہلاتا ہے. یعنی یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ فطری طور پر یا غیر رسمی طریقے سے، یعنی وہاں پر کوئی قواعد نہیں ہوتے، اصول نہیں ہوتے. وہ جو دوسری یعنی پہلی جو مادری زبان ہم سیکھے اسی کو ہم کہہ رہے ہیں اکتساب. اب رسمی طریقے سے استاد کے ذریعے، لائبریری کے ذریعے، مدرسے سے زبان کو سیکھنا، یعنی مدرسہ جا کر زبان سیکھنا دوسری زبان کی آموزش کہلاتا ہے. اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں. رسمی طریقے کے 5 مراحل. اب دیکھیں رسمی طریقے کے 5 مراحل ہے. سوال آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ رسمی طریقے کے کتنے مراحل ہے، تو آپ کا جواب رہے گا 5. تو چلیے ہم ایک ایک کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا ہے دیکھیں خاموش یا تحصیلی مراحل. دیکھیں یہاں پر خاموش یا تحصیلی مراحل. دیکھیں آموزگار نئی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے الفاظ کو سیکھنے وقت دیتا ہے، نئی زبان میں زبان کا اظہار نہیں کرتا. دیکھیے آپ وہ ٹارگٹ لینگویج سیکھنے جا رہے ہیں یعنی دوسری زبان، تو سب سے پہلے یعنی آموزش یعنی سیکھنے والا، آموزش گار نئی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے وقت دیتا ہے. مثال کے طور پر اپنی زبان ہے، دیکھیے مادری زبان اردو، ہمیں اردو آتی ہے. اب ہمیں جب انگلش سیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، یعنی آموزگار ہم ہی ہے سمجھیے. نئی زبان ہمیں سیکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے، الفاظ سیکھیں گے. الفاظ کون سے؟ ABCD. اس کو سیکھنے کے لیے وقت دیں گے. نئی زبان کا اظہار نہیں کرتا، یعنی آپ کو زبان ہی نہیں آ رہی، آپ زبان کا اظہار کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے. اس کے بعد دیکھیں ابتدائی تیاری. الفاظ کو سیکھنے کے ساتھ کچھ الفاظ اور محاوروں کی ادائیگی کرتا ہے جو پچھلے سیکھے ہوئے الفاظ سے مل کر بنتے ہیں. دیکھیے ابتدائی تیاری میں کیا ہوتا ہے، پہلے ہم نے دیکھا کہ خاموش یا تحصیلی مراحل میں پہلے وہ ABCD سیکھے گا، اس کے بعد جو الفاظ ہے وہ محاوروں میں ادا کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی جو پچھلے سیکھے ہوئے الفاظ ہے اس کو ملا کر محاوروں میں استعمال کرے گا، جملوں میں استعمال کرے گا. یعنی جو الفاظ یہاں پر سیکھ رہا تھا جب ملانا سیکھ جائے گا انہی الفاظ کو جملوں میں یا پھر محاوروں میں استعمال کرے گا. اسی کو ابتدائی تیاری کہیں گے، یعنی پہلی تیاری سمجھیے. اس کے بعد ہے تقریر کی ابتدا. اب تقریر کی ابتدا کسے کہتے ہیں؟ ذخیرہ الفاظ میں کئی ہزار الفاظ جمع ہو جاتے ہیں. دیکھیے پہلے تو خاموش یا تحصیلی مراحل میں سیکھنے یعنی آموزگار سیکھنے کے لیے جو زبان کے الفاظ ہے اس کو سیکھتا ہے، یعنی اس کو وقت دیتا ہے، وہاں پر زبان کا اظہار نہیں کر سکتا. اب ابتدائی تیاری میں ہم نے دیکھا کہ الفاظ کو سیکھنے کے ساتھ کچھ الفاظ یعنی جو لفظ ہوتے ہیں وہ محاوروں میں ادا بھی کرتا ہے، یعنی پچھلے جو سیکھا ہے الفاظ اس کو محاوروں میں ادا کرتا ہے. اب تقریر کی ابتدا میں اگر ہم دیکھیں تو ذخیرہ الفاظ میں کئی ہزار الفاظ جمع ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے جملے بنانے لگتا ہے، دوسری زبان سے جڑنے لگتا ہے. دیکھیے دوسری زبان سے کب؟ تقریر کی ابتدا میں، یعنی تیسرے حصے میں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ذخیرہ الفاظ میں کئی ہزار الفاظ جمع ہو جاتے ہیں. پہلے تو بچہ کیا کرا، زبان سیکھنے کے لیے وہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے وقت دیا. ابتدائی تیاری میں کیا کرا، الفاظ کو سیکھنے کے ساتھ کچھ الفاظ جو سیکھا تھا وہ محاوروں میں ادا کرنے لگا. اب جب الفاظ کئی ہزار اس کے پاس جمع ہو گئے، وہ سیکھ لیا، تو تقریر کی ابتدا یعنی ذخیرہ الفاظ میں کئی ہزار الفاظ جمع ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے جملے بنانے لگتا ہے، دوسری زبان سے جڑنے لگتا ہے. اس کے بعد دیکھیں ابتدائی رواں. آموزگار دوسری زبان میں سوچنا اور اظہار خیال کرنا شروع کرتا ہے اور پیچیدہ جملوں کی ترسیل کی شروعات کرتا ہے. دیکھیے ابتدائی رواں میں آموزگار جو ہے، جو دوسری زبان ہوتی ہے
اس میں تھنکنگ یعنی سوچنا بھی شروع کرتا ہے، اظہار خیال بھی کرنا شروع کرتا ہے، اور جو پیچیدہ جملہ ہوتے ہیں اس کی ترسیل کرنا بھی شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو حصہ ہے دیکھیں، رسمی طریقے کے جو 5 مراحل میں سے آخری جو مرحلہ ہے وہ ہے روانی۔ مسلسل روانی، سماجی تعاملات، زبان کی نمائش۔ دیکھیے روانی میں کیا ہے، مسلسل روانی، سماجی تعاملات اور زبان کی نمائش ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت ہی اب مختصر ٹاپک رہ گئے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے سوال بنتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں TLM یعنی تدریسی و آموزش مواد، تدریسی آلات، ٹھیک ہے نا، تدریسی و آموزشی مواد بھی کہتے ہیں، تدریسی آلات کہتے ہیں۔ TLM ٹیچنگ لرننگ مٹیریل۔ دیکھیں یہاں پر تدریس آموزش کے لیے عمل یعنی آموزش کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے جن وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو TLM کہا جاتا ہے۔ دیکھیے تدریسی آموزش عمل کو مؤثر بنانے کے لیے یعنی بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے جن وسائل کا یعنی جن وسیلے کا، مثال کے طور پر چاک پیس، ڈسٹر، یا پھر آپ کے پاس کوئی TLM ماڈیول رہے سمجھیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آموزش یعنی جو سیکھنے والا ہے وہ بہتر طور پر سیکھتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، TLM سے طلباء کی توجہ مرکوز ہوتی ہے اور معلم کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ TLM کس کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ وہاں پر ایسا آنسر کر دیں گے کہ بھائی بچے کے لیے، تو آپ آسانی کے ساتھ 1 مارکس گڑے میں ڈال دیجیے، جیسا سمجھیے، ٹھیک ہے نا۔ تو TLM جو ہے طلباء کے لیے بھی توجہ کا مرکوز ہے اور معلم کا کام بھی آسان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں نصابی کتاب کو TLM کا بنیادی جز مانا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے نصابی کتاب کو TLM کا بنیادی جز مانا جاتا ہے۔ بنیادی جز بول رہا ہوں میں، جوس کوئی فروٹ کا جوس نہیں بتا رہا ہوں، جوس بول رہا ہوں، پروننسیشن میں تھوڑا مسٹیک بھی ہو رہا تو سمجھیے آپ۔ نصابی کتاب کو یعنی جو درسی کتاب ہے، کون سی بھی کتاب رہنے دیئے، اس کتاب کو TLM کا یعنی تدریسی آلات کا، ٹیچنگ لرننگ مٹیریل کا بنیادی جز مانا جاتا ہے۔ TLM کا بنیادی جز کیا ہے، وہاں پر آپ کو دے دے گا چاک پیس، بلیک بورڈ، ڈسٹر، کتاب، یا پھر کوئی اور بھی آپشن ہو سکتے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ بنیادی جز یہاں پر پوچھا گیا ہے تو ہمارا کام رہے گا کتاب کو سلیکٹ کریں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ طفل مرکوز ہونی چاہیے۔ دیکھیں بھائی یہ کافی اہم پوائنٹ ہے، اس کو ہم چائلڈ سینٹر کہتے ہیں، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں درسی کتاب میں یعنی درسی کتاب مختلف اصناف ہونی چاہیے، یعنی درسی جو کتاب ہوتی ہے اس میں مختلف اصناف ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سفر نامہ، آپ بیتی، مضمون نظمیں، کہانیاں۔ اس سے ہوگا کیا، بچے اس سے پڑھ کر لطف اندوز ہوں گے، بچوں کو سمجھ میں اچھا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں اسباق اختصار سے لکھے ہونی چاہیے، یعنی زیادہ تفصیل میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ تصویر زیادہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو اسباق ہوتے ہیں وہ اختصار یعنی زیادہ سبق بڑا نہیں ہونا چاہیے، اختصار یعنی میڈیم، درمیانی وسط جسے ہم کہتے ہیں، زیادہ چھوٹا نہیں زیادہ بڑا نہیں بلکہ درمیان میں، یعنی درمیانی جو سطح ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اور اس میں کیسا ہونا چاہیے، تصویر زیادہ ہونی چاہیے جس سے بچے کو سمجھ میں آ سکے۔ اس کے بعد دیکھیں جو نصابی کتاب ہوتی ہے اس میں جو سوالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے طلباء میں فکر انگیزی، تفہیم اور تجسس کو فروغ دینا، یعنی نصابی کتاب میں جو سوالات ہوتے ہیں
किस वजह से पूछे जाते हैं बोलकर ये सवाल पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि निसाबी किताब में जो सवालात होते हैं उससे तुलबा में फ़िक्र अंगेज़ तफ़हीम और तजस्सुस को फ़रोग़ देने के लिए वो सवालात को ऐड किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें मारूज़ी सवालात एक दरसी किताब में होनी चाहिए। मारूज़ी सवालात से मुराद MCQ टाइप के जो सवालात होते हैं वो दरसी किताब में होनी चाहिए, जिससे तुलबा को वो सवालात हल करने में आसानी हो और बच्चे को दिलचस्पी पैदा हो पढ़ने के लिए। उसके बाद देखें समाई ज़राए यानी ऑडियो आर्ट यानी कान के ज़रिए सुनते हैं हम कान के ज़रिए ना, तो यहाँ पर देखें सुनकर मालूमात करना यानी सुनकर मालूमात हासिल करना यानी कान के ज़रिए। मिसाल के तौर पर टेप रिकॉर्ड रेडियो यानी टेप रिकॉर्ड से खाली हम सुन सकते हैं, रेडियो से भी सुन ही सकते हैं। उसके बाद देखें बसरी ज़राए बसरी यानी देखना, विजुअल आर्ट, जैसा कि देखते हैं किससे भाई आँख से, तो यहाँ पर सिर्फ देखकर सीखना आँख के ज़रिए, जैसा ब्लैक बोर्ड, तस्वीर, खाका वगैरह, यानी यहाँ पर खाली हम देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखें ये काफ़ी अहम है समाई व बसरी ज़राए। ओके, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें कि सुनकर और देखकर बच्चा किस चीज़ से सीखना में इंटरेस्ट रहेगा, ये सवाल पूछा जाता है। समाई व बसरी ज़राए के ज़रिए देखिए बच्चा बहुत ही अच्छे अंदाज में सीख सकता है। अब समाई व बसरी ज़राए क्या है, देखिए आपका मोबाइल फ़ोन है, यानी इस मोबाइल फ़ोन में कुछ कार्टून प्ले करके दे दीजिए तो बच्चा उसको देखेगा भी, उसके बाद सुनेगा भी। उसके बाद देखें टेलीविज़न है, डिजिटल बोर्ड वगैरह, इसमें और कुछ भी आ सकते हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। उसके बाद देखें अंदाज़ाए क़द्र के अक़साम, इसको आप बहुत ही ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। अंदाज़ाए क़द्र के अक़साम, पहले देखें तश्कीली अंदाज़ाए क़द्र फॉर्मेटिव असिसमेंट, दौरान तदरीस ही तुलबा की जांच करता है, यानी दौरान तदरीस ही मुअल्लिम तुलबा की जांच करता है कि तुलबा ने कितना सीखा। इसी को यानी तश्कीली जांच कहेंगे, तश्कीली अंदाज़ाए क़द्र फॉर्मेटिव असिसमेंट कहेंगे। उसके बाद देखें तशख़ीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक अंदाज़ाए क़द्र, तुलबा की फ़र्दन यानी तुलबा को अलग अलग तौर पर जांचता है, उसी को हम कहेंगे तशख़ीसी जांच। उसके बाद देखें तकमीली अंदाज़ाए क़द्र सबमिटिव असिसमेंट, ये तदरीस मुकम्मल हो जाने के बाद अंदाज़ाए क़द्र किया जाता है। देखिए ये तदरीस मुकम्मल हो जाने के बाद तालिबे इल्म ने कितना सीखा, निसाब के इख्तिताम पर, यानी ये जो सबमिटिव असिसमेंट है ये तदरीस के मुकम्मल हो जाने के बाद की जाती है। तालिबे इल्म ने कितना सीखा और ये निसाब के इख्तिताम पर की जाती है, इससे दर्जेबंदी की जाती है, यानी ग्रेड दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, ये साल के इख्तिताम पर होती है। ये एक मुक़र्ररा वक्त पर करेंगे, और ये मुक़र्ररा वक्त पर करेंगे कौन सा, सबमिटिव असिसमेंट, तकमीली जांच। उसके बाद देखें यहाँ पर, यानी यहाँ से कभी कभी सवालात पूछे जाते हैं कोड मेकिंग। यहाँ पर देखें दोनों ज़बानों का इस्तेमाल करना, यानी दोनों ज़बानों का साथ में इस्तेमाल करना, वो मुझे सपोर्ट कर रही है। इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें, इसको आप समझेंगे तो आप समझ सकेंगे कि कोड मेकिंग क्या है, कोड मिक्सिंग क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें वो मुझे, यहाँ पर कौन से ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, देखें वो मुझे यानी उर्दू ज़ुबान है, सपोर्ट यहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान, यानी एक जुमले में दो ज़ुबानों का इस्तेमाल करना कोड मेकिंग कहलाता है। उसके बाद देखें कोड स्विचिंग, एक ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए दूसरी ज़ुबान में भी बोलना। देखिए एक ही ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे आप, जैसा कि बैठ जाओ, उसके बाद बोले कि सिट डाउन, ठीक है ना, इसी को हम कहेंगे कोड स्विचिंग। अब उसके बाद देखें
اس کا فولڈنگ، یہ تو آپ اچھے سے ذہن میں ہی رکھیں گے کیونکہ سائیکالوجی میں ہے. اس کو لیو وائگاٹسکی نے دیا، جو کہ یہ ایک سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہیں. اس کا فولڈنگ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ نظریہ وائگاٹسکی نے دیا. طالب علم کی مدد کرنا اس کا فولڈنگ کہلاتا ہے. اور طالب علم کی مدد کیسی کرنا ہوگا؟ عارضی طور پر، جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت محسوس ہو، جہاں پر وہ رک رہا ہے یا پھر آگے بڑھ نہیں سک رہا ہے، جہاں پر معلم اس کو ٹچ کرتا ہے یا پھر اس کو عارضی طور پر جو مدد دیتا ہے، اس کو ہی اس کا فولڈنگ کہیں گے. اس کے بعد دیکھیں روبرکس، طالب علم کا اندازہ کرنے کا آلہ ہے. روبرکس کیا ہے بھائی؟ طالب علم کا اندازہ، یعنی اندازہ کرنے کا ایک آلہ ہے. تو دیکھیے یہ کافی اہم ٹاپکس ہے جو میں نے کور کیا. انشاءاللہ العزیز اس سے سوالات پوچھے جائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپکس ہے. اور دیکھیں یہ آپ کو نوٹ چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک دے دوں گا، آپ ٹیلی گرام جوائن ہو جائیے. یہ جو نوٹس ہیں میں وہاں پر شیئر کر دوں گا. اس کو ایک مرتبہ آپ یعنی نوٹس کو سامنے رکھ کر ویڈیو دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو دیکھیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو انشاءاللہ العزیز پھر ہماری اگلی ویڈیو میں، جو کہ کرنٹ افیئرس، بہت ہی جلد اس چینل پر کرنٹ افیئرس پیش کیے جانے والے ہیں، یعنی ویڈیو کے ذریعے آپ تک میں شیئر کیے جانے والے ہیں. تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور اپنا امتحان اچھا لکھیے. تو چلیے السلام علیکم، اللہ حافظ.